لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ان کے رویوں اور باتوں پر ہمیں صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو یہی کہ اس صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ مجھے کبھی کسی کا دل جیتنا نہیں آیا، میں کبھی کسی کو متاثر ہی نہیں کر سکا۔ لوگ میری زندگی میں آتے ہیں مجھے جاننے کے تجسس میں، اور پھر جان کر آخر تنگ ہو کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوں گی۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا رستہ نہیں ملتا
तब अल्लाह खुद तुम्हारे सामने आता है, यकीन बन के, दिल का सुकून बन के, तारीकी में मोजज़ा बन के और ज़िंदगी में कोसे क़ज़ा बन के। आँसू वो ख़ामोश दुआएँ हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आँसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस सिर्फ़ तुम हो, अल्लाह नहीं। वो तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। अक्सर हम भूल जाते हैं अल्लाह को, उससे बातें करना भूल जाते हैं, नमाज़ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है और गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाते हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज़ एक वजूद है, ज़िंदगी के बगैर वजूद जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं। हम भूल जाते हैं उसकी रहमत की चादर को, मगर वो नहीं भूलता। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी हाल में, हर लम्हे वो नहीं भूलता। उसको तुम्हारे गुनाहों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार तुम उसकी जानिब लौट जाओ, तो आसमान की ऊँचाई जितने गुनाह भी लेकर उसके पास जाओ, तो बस वो आँसुओं के एक कतरे से मुआफ़ कर देता है। सब भुला देता है, मगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। ऐसी मोहब्बत करता है वो हमसे। यहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि उनको अच्छे मुखलिस लोग मिलें, मगर कोई खुद वैसा मुखलिस नहीं बनना चाहता। सब चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा शख्स मिले जो उनकी गलतियों के बावजूद भी उनसे प्यार करे और उन्हें मुआफ़ करके पहले जैसा हो जाए। लेकिन अगर दूसरे से गलती हो जाए तो तुम उन्हें क्यों नहीं माफ़ कर सकते? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके लिए तुम उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान हो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें दुआओं का तोहफ़ा भेजता हो, तो तुम खुद वैसे इंसान क्यों नहीं बन जाते, ताकि दूसरा इंसान रश्क कर सके खुद पर कि तुम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। जैसा तुम दूसरों से उम्मीद लगाते हो, वो उम्मीद तुम खुद बनकर देखो। क्यों कभी-कभी अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों को खुशी देकर खुशी मिलती है।